مارگلا کی جو پہاڑیاں ہیں ان پر آج دن جو ہے وہ آگ لگنے کے واقعات ہیں، ان کے اوپر کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ سی ڈی اے کا جو انوائرمنٹ ونگ ہے انہوں نے کوئی تقریباً 500+ لوگ ہائر کیے ہیں، اور جن کا پہلے کام تو یہ ہوتا تھا کہ آگ لگتی تھی وہ بجھاتے تھے، بٹ اس بار ہم نے کوئی ایڈیشنل اسٹریٹجی یہ بنائی ہے کہ ان کو ہم نے واچ ڈاگ بھی بنا دیا ہے۔ ہم نے کوئی بندہ پکڑا ہے، رائٹ ہینڈڈ پکڑا گیا ہے کہ وہ آگ وہاں لگا رہا تھا۔ کہیں کہیں یہ نیچرل فائر بھی لگتی ہے، تو وہ جو آپ نے ٹمبر مافیا کی بات کی، وہ ہاتھوں میں لکڑی یا ہوا میں لکڑی تو نہیں لے کے جائے گا، تو وہ تو میرے حساب سے رول آؤٹ ہے۔ جہاں جہاں ہمارے ریزیڈینشیل ایریاز ہوتے ہیں وہاں ہماری فائر بریگیڈ ضرور پہنچ جاتی ہیں تاکہ کوئی ایسا جانی یا مالی نقصان نہ ہو۔ تھرو آؤٹ ان پاکستان یہ جو پرائس کنٹرول میکینزم ہے یہ کنٹینیوس ایکسرسائز سے چل رہا ہوتا ہے۔ ہم نے جو نوٹیفائی کیا ہوا ہے 20 نان کا ہے، 16 روٹی کا ہے، ٹھیک ہے، اور جو اربن ایریاز ہیں وہاں یہاں پہ ہماری روٹی 18 روپے اور سملری نان جو ہے نا وہ 22 روپے۔ ہم نے یہ کمپلشن کی ہوئی ہے کہ وہ جو نئے نوٹیفائڈ ریٹس ہیں وہ اسکرینس پہ جو ہے نا وہ ڈسپلے کریں اپنی گاڑیوں پہ۔ السلام علیکم جی، آج ہم ہیں ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن صاحب کے پاس، اور آج آپ کے پاس بہت بڑے بڑے ایشوز ہیں جن کو ڈسکس کرنا ہے، کیونکہ اسلام آباد ایک ماڈل سٹی ہے اور یہاں پر جو قانون کی عملداری ہے اس پر عمل کرانے میں ایڈمنسٹریشن کا رول بہت زیادہ ہوتا ہے، خاص طور پہ ڈپٹی کمشنر کے اوپر بہت زیادہ ایک پریشر ہوتا ہے جس پر ان کو بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلا ایشو آج ڈسکس کریں گے ہم ان کے ساتھ جو اسلام آباد کی خوبصورتی کو تباہ کر رہا ہے۔ مارگلا کی جو پہاڑیاں ہیں ان پر جو آج دن جو ہے وہ آگ لگنے کے واقعات ہیں، ان کے اوپر کیا پیش رفت ہوئی ہے اور کیا مزید جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ بہتری کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ دوسرا ایک بڑا ایشو جو ہے وہ عام ہم جیسے لوگوں کے لیے آ رہا ہے، وہ نان اور روٹی کے ریٹس ہیں، اور تیسرا ٹرانسپورٹیشن کے اوپر پیٹرول کی قیمتیں 3 بار کم ہو چکی ہیں، اس کے بعد جو کرائے ہیں ٹرانسپورٹس کے اس پر کیا ہو رہا ہے اور مزید کیا کچھ ہونے جا رہا ہے، اس کے اوپر آج کی اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا۔ یہ بتائیے گا سر کہ سب سے پہلے ایشو کے اوپر روشنی ڈالیں گے تھوڑی سی کہ اسلام آباد میں اس بار جو مارگلا کی پہاڑیاں اس میں بہت زیادہ واقعات آ رہے تھے اور بہت زیادہ مشکل پیش آ رہی تھی ایڈمنسٹریشن کو ان واقعات کے اوپر قابو پانے میں، تو اس بار سر کتنے واقعات ہوئے اور اب کیا کرنے جا رہے ہیں آپ؟ لوگ جو آپ کے پاس ہیں ان میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات پر قابو پانے کے لیے لوگوں کی تعداد اتنی ہے؟ سر بہت شکریہ آپ کا، اور بڑا ہی امپورٹنٹ ایک پوائنٹ ہے، امپورٹنٹ ڈسکشن ہے اسلام آباد کے حوالے سے۔ ایز آف ناؤ میں آپ کو بتاؤں کہ سی ڈی اے کا جو انوائرمنٹ ونگ ہے انہوں نے کوئی تقریباً 500+ لوگ ہائر کیے ہیں، اور جن کا پہلے کام تو یہ ہوتا تھا کہ آگ لگتی تھی وہ بجھاتے تھے، بٹ اس بار ہم نے کوئی ایڈیشنل اسٹریٹجی یہ بنائی ہے کہ ان کو ہم نے واچ ڈاگ بھی بنا دیا ہے کہ ہم یہ بھی چیک رکھیں کہ کوئی ایسا بندہ تہذیب کاری کی جو ہے نا مقصد سے یا کسی اور مقصد سے، کچھ لوگ جو ہے نا وہ انٹرٹینمنٹ مقصد سے بھی یہ کام کرتے ہیں، تو اس پہ واچ ڈاگ ہم نے یہ بنایا ہے ان کو، اور ساتھ پولیس کی بھی مدد ہے۔ ریسنٹلی ہم نے کوئی 4 بندے پکڑے ہیں۔ پہلے انسیڈنٹ یہ E9 کی طرف ہوا، اس میں 3 بندے پکڑے گئے، وہ انڈر اریسٹ ہیں، انویسٹیگیشن جاری ہے، اور سیم پرسوں ہم نے کوئی بندہ پکڑا ہے، اور اس کو تو بالکل جو ہے نا وہ ریڈ ہینڈڈ پکڑا گیا ہے کہ وہ آگ وہاں لگا رہا تھا۔ تو ایٹ دا سیم ٹائم میں آپ کو یہ بھی ضرور بتاؤں کہ ایک اسکول آف تھاٹ یہ بھی ہے کہ کہیں کہیں یہ نیچرل فائر بھی لگتی ہے۔ اچھا، تو وچ آئی ایم ناٹ ٹیکنیکل پرسن، میں کوئی ایگزیکٹلی ڈیسیژن آپ کو نہیں دے رہا یا کوئی سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا، بٹ ایک اسکول آف تھاٹ ضرور ایگزسٹ کرتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی جگہ آگ ایسی لگی ہے کہ جہاں پہ ایک ہیومن ایلیمنٹ نا شاید جا ہی نہ سکے، وہ چیڑ کے درخت ہیں، نوکدار درخت ہیں، وہاں پہ آگ ایرپٹ ہوتی ہے، تو ایک سوچ ضرور جاتی ہے۔ بٹ یہ ہم نے ریکویسٹ ضرور کی ہے، جو کلائمیٹ چینج ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، منسٹری ہے، کہ اس پہ بھی کوئی اسٹڈی کی جائے کہ ویدر دیر از اینی فیکٹر وچ ایکچولی دی کہ نیچرل فائر لگ سکتی ہے کہ نہیں لگ سکتی۔ کوئی ریسرچ بھی اویلیبل ہیں جس میں انٹرنیشنلی آپ دیکھیں تو وہاں باہر کے ممالک میں بڑی یہ فائرز فارسٹ میں لگتی ہیں اور وہ نیچرل فائرز کھلائی جاتی ہیں۔ اور اس کو اگر میں ساتھ لنک کروں، ابھی آپ نے دیکھا کچھ جو ہے نا وہ موسم ٹھنڈا ہوا، مطلب ٹیمپریچر ڈاؤن ہوا تو اس کا ریشو کم ہو گیا، تو مطلب یہ جسٹ اے تھاٹ ہے کہ جی وہ ریشو ٹیمپریچر سے کم ہوتا ہے آگ لگنے کا، دیٹ مینز اگر وہ ہیومن ایلیمنٹ ہوتا تو اب بھی ایگزسٹ کر رہا ہوتا۔ بہرحال ایک ملی جلی سی بات ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے یہ بھی ایک کام کیا ہے کہ جو ہمارے لوکل وہاں لوگ رہتے ہیں، جو گاؤں ہیں، ان کے پاس ہم لوگ گئے ہیں، ہمارے اسسٹنٹ کمشنرز اور میجسٹریٹس گئے ہیں، اور وہاں کے جو بڑے ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کو بتایا ہے، ان کو یہ اویئرنیس دی ہے کہ یہ شہر آپ کا ہے، یہ جنگلات آپ کے ہیں، یہ زمین آپ کی ہے، اور ہم سب کلیکٹیولی اس کی پروٹیکشن کے ذمہ دار ہیں۔ اور ان کو بھی ہم نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ بھی نظر رکھیں، کوئی ایسے لوگ اگر پائے جاتے ہیں آپ کے گاؤں میں یا کوئی باہر سے ایسا بندہ آتا ہے، کیونکہ یہ چھوٹی جگہ ہوتی ہیں، وہاں لوگوں کو بڑا آسانی سے جانتے ہیں کیونکہ پرانے لوگ وہاں رہتے ہیں۔ ساتھ اس جگہ پہ ہم نے مسجدوں میں اعلان وغیرہ بھی کرائے ہیں کہ جی
کوئی ایسی اگر چیز نظر آئے, کوئی ایسا بندہ نظر آئے جو سگریٹ وغیرہ پی اور پھینکے یا وغیرہ, ان کو اویئرنیس بھی دی ہے ساتھ آف کورس کہ جی آپ بھی ان انٹینشنلی یہ کام نہ کریں کہ جی گاؤں میں مطلب جنگل میں آپ جاتے ہیں سگریٹ پی رہے ہیں اور وہاں آپ پھینک کے آ گئے ہیں, اس سے بڑا ایک انسیڈنٹ ہو سکتا ہے یا مے بی ہوا بھی ہو. تو یہ ہم نے کلیکٹیولی ایک چیزیں کی ہیں اور مجھے امید ہے کہ ہم کچھ چیزیں بہتری کی طرف اس کو لے کے جائیں گے انشاءاللہ. یہ بتائیے گا سر کہ 3 لوگ جو آپ نے پکڑے ہیں, اس میں جو انیشیل انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس میں کیا چیز سامنے آئی کہ کیوں آگ لگاتے تھے؟ سر دیکھیں ابھی تک تو وہ دے ہیو فیلڈ ٹو ایڈمٹ, تو بٹ اگین وہی بات ہے کہ وہ جاری ہے انویسٹیگیشن, پراپر اس پہ کوئی نہ کوئی حل ضرور نکلے گا, کوئی نہ کوئی بہتری ضرور آئے گی. ظاہری طور پہ سر کیا نظر آتا ہے آپ کو کہ آگ لگانے کے واقعات میں کیا یہ سر میں نے آپ کو نا دونوں چیزیں عرض کر دی. مافیا جو ہوتی ہے اس نہیں دیکھیں ٹمبر مافیا تو اگین وہی بات ہے نا, ٹمبر مافیا کو تو بینیفٹ تب ملے گا جب وہ لکڑی لے کے جائے. تو لکڑی ادھر سے نکلنے کے 2 ہی راستے ہیں, یا یہ ماگلا والا نیچے جو منال والا راستہ ہے, یا ادھر کے پی والا جانا والا راستہ ہے, جس پہ ہر جگہ پہ بڑی ہیوی ڈپلائمنٹ ہوتی ہے اور اٹ از ناٹ پاسبل کہ وہ لکڑی, اب ہاتھوں میں لکڑی تو آپ نہیں لے جا سکتے. تو وہ جو آپ نے ٹمبر مافیا کی بات کی, وہ ہاتھوں میں لکڑی یا ہوا میں لکڑی تو نہیں لے کے جائے گا, تو وہ تو میرے حساب سے رولڈ آؤٹ ہے. بٹ نیور دی لیس جو ہے نا وہ آپ اس پہ جیسے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے تو شاید کوئی چیز ایسی نہیں آ جائے. ٹھیک ہے, یہ بتائیے گا سر کہ اب لوگ جس طرح سے آپ نے کہا کہ 500 لوگ ہیں اور واقعات کتنے ہو چکے ہوں گے اب تک اس سیزن؟ سر دیکھیں اگر پچھلے ہفتے آپ بات کر لیں تو اس میں کافی ہوتے رہے ہیں, ایک دن میں 3 جگہ بھی آگ لگتی رہی ہے ایک ہفتے میں. جی ایک ہفتے میں مطلب کافی واقعات پچھلے ہفتے میں ہوئے ہیں پرٹیکولرلی. تو اس ویک تھوڑی کرٹیلڈ ہے, امید میں ہمارے لوگ بھی کچھ زیادہ ایفرٹ کر رہے ہیں اور نظر رکھی ہوئی ہے. کچھ موسم نے بھی کچھ بینیفٹ کیا ہے, بارش تھوڑی ہوئی ہے تو وہ جو ہے نا سوکھا پن جو ڈرائنس ہوتی ہے وہ تھوڑا کم ہوا ہے, تو لیٹس ہوپ چیزیں بہتر ہوں گی انشاءاللہ. ایک چیز اور عرفان سے بتائیے گا کہ جب یہ آگ لگتی ہے تو آس پاس کے جو ریزیڈینشیل ایریاز ہیں وہ کتنا دور ہوتے ہیں؟ سر دیکھیں یہ تو دور ہوتے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کہاں آگ لگی ہے, لیکن میں آپ کو یہ ضرور جو ہے نا وہ اشور کرا لوں, یہ میسج بھی لوگوں تک پہنچاؤں کہ جہاں جہاں ہمارے ریزیڈینشیل ایریاز ہوتے ہیں وہاں ہماری فائر بریگیڈ ضرور پہنچ جاتی ہیں تاکہ کوئی ایسا جانی یا مالی نقصان نہ ہو. وہ ہماری بالکل پرائرٹی ہے اور وہاں ہم ٹیمز بھیج دیتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم وہ جنگلات میں بھی ٹیمز سیپریٹ کام کر رہی ہوتی ہیں جو مینولی آگ بجھاتی ہیں, کیونکہ اس کا آٹومیٹک طریقہ تو ہے نہیں, وہاں پانی جا نہیں سکتا. گیجٹس بھی ان کے پاس گیجٹس ہیں لیکن اگین وہی بات ہے یہ مینولی ہی بجھتی ہے. آپ انٹرنیشنلی بھی دیکھ لیں فائر لائن بنائی جاتی ہے, وہ فائر لائن کو صاف رکھا جاتا ہے تاکہ اس کو کراس نہ کیا جائے, فائر کراس نہ کرے. سبسیکوئنٹلی فائر لائن بنانے کے بعد اس کو انٹرنلی جو ہے نا وہ کٹل کیا جاتا ہے مینولی. ایک چیز لوگ جاننا چاہتے ہیں سر کہ ہیلی کاپٹر کی جو نوبت ہے وہ کہاں تک آتی ہے؟ سر وہ دیکھیں بات اگین وہی ہے کہ وہ ایفرٹ ایک کلیکٹو کی جاتی ہے, بلکہ کئی بار تو ہم نے 2 ہیلی کاپٹرز بھی ریکویسٹ کیے ہیں اور وہ آئے ہیں. تو وہ اگین پانی ظاہر ان کے اوپر اور تو کوئی وائر میڈیا ہے نہیں, پائپ تو وہاں جا نہیں سکتا, تو ضرور وہ ایفرٹ ایک ایڈ ہوتی ہے. اور وہاں جب پانی گرتا ہے تو آس پاس کے جو پتے وغیرہ ہیں وہ بھی ایک ڈرائنس سے کم ہوتے ہیں اور ڈیفینیٹلی پانی افیکٹ کرتا ہے اس کو آج بجھانے میں. ایک چیز سر لوگوں کو بتائیے کہ اگر اس طرح کے واقعات کے اندر کوئی ملوث پایا جاتا ہے تو اس کو سزا کتنی؟ سر 0 ٹالرنس ہے, میں نے کہا 0 ٹالرنس ہے, یہ کام بالکل ممانعت ہے. ہم نے 144 بھی لگایا ہوا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم جو لوگ پکڑ گئے ہیں انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ وہ اینڈ تک اس کو پہنچائیں گے. سر یہ ٹاپک ہو گیا. دوسرے ایک ایشو آ رہا ہے اسلام آباد کے اندر کہ آپ کی طرف سے جو ہے وہ احکامات جاری ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ آرڈرز اور جو احکامات جاری ہوتے ہیں جو آپ چیزیں امپلیمنٹ کروانا چاہتے ہیں وہ نہیں ہو پاتی, تو اس کے لیے سر پھر کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور اب ریٹ کیا ہے؟ جب سر دیکھیں وہ جو بات ہے نا نہیں ہو پاتے, سویپنگ اسٹیٹمنٹ شاید مشکل ہوگا دینا, نہیں ہو پاتا ہے, یا ایون یہ بھی سویپنگ اسٹیٹمنٹ دینا مشکل ہوگا کہ ہر جگہ امپلیمنٹ ہو جاتے ہیں. تھرو آؤٹ ان پاکستان یہ جو پرائس کنٹرول میکینزم ہے یہ کنٹینیوس ایکسرسائز سے چل رہا ہوتا ہے. بالکل. اس وقت ایز آف ناؤ ایز وی اسپیک جو ہمارے رورل ایریاز ہیں وہاں چونکہ کرائے کم ہوتے ہیں تو ہمارے حساب سے ہم نے جو نوٹیفائی کیا ہوا ہے 20 نان کا ہے, 16 روٹی کا ہے. ٹھیک ہے. اور جو اربن ایریاز ہیں وہاں 2 روپے زیادہ ہے. اربن ایریا سے مراد جہاں ہم بیٹھے ہیں F6 ہو گیا, 7 ہو گیا, 8 ہو گیا, جو ہمارے سیکٹرز ہیں, یہاں پہ ہماری روٹی 18 روپے اور سمنلی نان جو ہے نا وہ 22 روپے. جی تو اس پہ کانسٹنٹ ایکسرسائز ہے. کل بھی ہم نے بندے اریسٹ کیے ہیں, بندوں سے مراد جو وائلیشن کرتے ہیں اس ریٹ کی, تو کافی حد بہتری بھی ہے. تو اگین میں نے کہا کہ سویپنگ اسٹیٹمنٹ میں نہیں دوں گا کہ 100% امپلیمنٹڈ ہے, بٹ وی آر آن اٹ. انشاءاللہ چیزیں آپ کو بہتر نظر آئیں گی. مانیٹرنگ کس طرح سے کر رہے ہیں سر؟ وی ہیو میجسٹریٹس 20+ میجسٹریٹس ہیں جن کے ایریاز ڈیوائیڈڈ ہیں, ان کو پولیس اسٹیشن وائز جوریسڈکشنز دی ہوئی ہیں اینڈ دے رینڈملی چیک, کیونکہ باقی کام بھی ہوتے ہیں. باقی سے مراد یہ ہے کہ اٹ از ناٹ اونلی دی روٹی اینڈ نان چیک, باقی پرائس چیکنگ بھی ہے, ایکشن اگینسٹ بیگرز ہے وغیرہ وغیرہ. تو وی آر آن اٹ آن ڈیلی بیسس. آج بھی سچویشن آئی ہوئی تھی کہ جی لینینس دے, میں نے کہا جی نو لینینسی, ریٹ نوٹیفائڈ ہے اور وہ ریٹس کورٹ میں بھی سبمٹ ہوئے ہیں, انہوں نے ریٹس بھی ڈالی تھی. تو انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں. ان کا گلہ یہ ہے سر کہ آٹا سستا نہیں ملتا, سر گیس سستی نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ گلہ تو
میں بھی بہت سارے کر سکتا ہوں, آپ بھی کر سکتے ہیں, بٹ گلا فار دا سیک آف گلا کرنا تو بنتا نہیں ہے جب تک کوئی پریکٹیکل ایویڈنس نہ ہو. یہی روٹی چونکہ پنجاب میں آپ دیکھ لیں بالکل تو وہاں اور ہے, بالکل, مطلب ہم زیادہ دور تو نہیں ہے. ٹھیک ہے اسلام آباد میں کرائے تھوڑے زیادہ ہیں, اس حساب سے ہم نے اکارڈنگلی جو ہے نا وہ اربن ایریاز کی روٹی کا ریٹ بھی 2 روپے اوپر رکھا ہوا ہے. بالکل. تو بٹ نیور دی لیس یہ اگین وہی بات ہے کہ کرائے تو ہر کوئی بندہ کر سکتا ہے, بٹ فیکچوئل بات اس طرح نہیں ہے. اس طرح آپ جائیں گندم کا ریٹ بہت نیچے آ گیا. گندم کا ریٹ جی سر نیچے آنے سے سر کم از کم جو ہے نا وہ لوگوں کو جو ریلیف ملنا ہے اس کو ملنا چاہیے. مل رہا ہے سر, مل رہا ہے, بالکل مل رہا ہے, مل رہا ہے. اچھا یہ بتائیے گا سر کہ اب آتے ہیں ایک بڑے ایشو کی طرف. پاکستان کے اندر جس طرح سے اب ریپڈلی جو ہے وہ تیل کی قیمتوں میں کمی کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھی کمی ہوئی, لیکن یہ ٹرانسپورٹ کا جو ایشو ہے, جو لوکل ٹرانسپورٹ ہے, اس میں کچھ ایشوز آ رہے تھے کہ کرائے جو تھے وہ کم نہیں ہو پا رہے تھے, اور اب خبریں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں کہ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کرائے اناؤنس ہو گئے ہیں اور اس کے اوپر بھی امپلیمنٹیشن کے اوپر کام ہو رہا ہے. تو کس حد تک آپ دیکھ رہے ہیں سر کہ اب سر سب سے پہلی بات تو فرائیڈے کو ریٹس اناؤنس ہوئے اینڈ آن ویری نیکسٹ ڈے سیٹرڈے ہم ان کے ساتھ بیٹھے اینڈ وی ڈیسائیڈڈ کہ کیا کیا, اور بڑی کنسنٹ سے الحمدللہ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو ایسوسیشن ہے ان کی, کنسنٹ سے ریٹ جو ہے نا وہ کٹیل ہوئے اور نوٹیفائی ہو گئے. اور اس کے بعد ہماری ٹیم سیٹرڈے آنورڈس ڈیلی جو ہے نا وہ چیک کر رہی ہیں. ہم نے یہ کمپلشن کی ہوئی ہے کہ وہ جو نئے نوٹیفائڈ ریٹس ہیں وہ اسکرینس پہ جو ہے نا وہ ڈسپلے کریں اپنی گاڑیوں پہ. ایٹ دا سیم ٹائم ظاہر ہے وہ باقی روٹ پرمٹ وغیرہ بھی ڈسپلے کرتے ہیں, تو وہ کانسٹنٹ ایکسرسائز چاہیے. الحمدللہ بہت ساری بہتری ہے اس میں, اور ہم نے اپنے واٹس ایپ نمبر بھی شیئر کیے ہیں لوگوں تک کہ جی کمپلینٹس ہمیں دیں. سوشل میڈیا پہ آف کورس کمپلینٹس آتی ہیں, اور لیکن اس ریشو ان کمپلینٹس کا بہت کم ہے, اور ظاہر ٹیمز بھی موقع پہ جا رہی ہیں, تو دیٹ مینس بہت ساری امپلیمنٹیشن بہتر ہے اس حوالے سے. یہ بھی دیکھیں عرفان صاحب کہ اب پر کلومیٹر کتنا جو ہے وہ سر وہ روٹ وائز ہے. جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو موٹی موٹی فگر دے دوں, جو روٹ 30 کلومیٹر پلس کا ہے اس میں 10 روپیز کی کمی کی گئی. تو جی اکارڈنگ ٹو ظاہر ریٹ ابھی صرف کم ہوا تھا 3 روپے اور 4 روپے کا پیٹرول اور ڈیزل پہ فرق آیا ہے, لیکن پچھلی بار بھی جو کم ہوا ہے مہینہ پہلے ہم نے اس میں کمی نہیں کی تھی کیونکہ وہ بڑی اگین وہ کمی کم تھی. تو جب وہ ابھی دونوں کو کمبائن کر کے پھر ہم نے اس کی کمی کر دی گئی. اب آپ نے اس کو کم کر دیا اور روٹس کے اوپر بھی نظر رکھی جا رہی ہے. کوئی نئی ٹرانسپورٹ سروس کوئی شروع ہونے جا رہی ہے وہ جی سی ڈی اے الیکٹرک بسز پہ کر رہا ہے کام, مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ تو نہیں پتا. they would be in a better position. 30 بسیں آئی ہوئی سر الیکٹرک کی اور 2 روٹس نئے تیار جی ہوئے ہیں. ایگزیکٹلی جی. تو اس کے اوپر بھی سر ابھی ہوگا کوئی پلان کرنے آپ جی ڈیفینیٹلی, جیسے وہ گرین لائن اور بلو لائن چل رہی ہے اسی طرح وہ بھی انشاءاللہ چلے گی. الیکٹرک بسیں سر جی کیا فائدہ ہوگا سر آپ کے خیال میں انوائرمنٹلی؟ دیکھیں انوائرمنٹلی تو آف کورس ایک ورلڈ وائڈ ہے, ایک ڈیسائیڈڈ بات ہے کہ جی ایک انوائرمنٹ کو ایک بینیفٹ ملتا ہے اور اس پہ دھواں وغیرہ نہیں ہوتا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس میں جو ہے نا وہ کرائے نامے کی بھی اکارڈنگلی کمی ہوگی ایز کمپیئر ٹو ادر ٹرانسپورٹ جو فیول پہ رن کرتی ہے. اب اسلام آباد جو ہے نا یہ ماڈل سٹی ہے, اور اس کے اندر ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک سخت رول یہ ہے کہ ایک تو آپ لوگ زیادہ نہیں بٹھا سکتے, اور جب گرین جو دوسری بسز چل رہی ہیں اس وقت, میٹرو بس چل رہی ہے اور باقی جو ہیں گورنمنٹ کی بسز چل رہی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ پیرالل جو ہے وہ یہ اچھی بات ہے کہ یہ جو پرائیویٹ جو ویگنیں ہیں اور بسیں ہیں وہ چلائی جا رہی ہیں, اس سے منع نہیں کیا گیا ایڈمنسٹریشن کی طرف سے. لیکن اس پر اب ایک رول یہ ہے کہ ایک تو آپ نے سواریاں زیادہ نہیں بٹھانی, اور دوسرا یہ ہے کہ ایک تو کرائے کو انہوں نے بتا دیا کہ کرائے کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھی جا رہی ہے. تیسرا یہ ہے کہ جو لوگ روٹ اپنا کمپلیٹ نہیں کرتے اس کے اوپر بھی سختی سے عمل درآمد ہو رہا ہے. تو آپ کے خیال میں سر ابھی تک جون تک کتنا آپریشن ہو چکا ہے ان چیزوں کے اوپر؟ سر ایگزیکٹ ڈیٹیل تو میرے پاس نہیں ہے, بٹ ڈیلی اٹ از این ایکسرسائز جو ڈیلی رپورٹس میرے پاس آتی ہیں, تو وہ کمپائل تو میرے پاس رپورٹ ابھی نہیں ہے, بٹ سیٹرڈے آنورڈز آپ اسٹارٹ کر لیں. میرے اپنے حساب سے کوئی 30+ گاڑیاں امپاؤنڈ ہوئی ہیں, اور ان پہ ظاہر ہے وہ فائن کر کے پھر ریلیز کی جاتی ہیں. تو لیکن چیزیں بہتر ہیں, آپ رینڈملی جا کے چیک کریں گے آپ کو نظر آئے گا کہ چیزیں بہتر ہیں. ٹھیک ہے, ایک چیز سر ہمارے لوگوں کو بتا دیجیے گا, اگر ڈپٹی کمشنر اسلام آباد سے کوئی بات کرنی ہو یا کوئی رابطہ کرنا ہو, کوئی شکایت کرنی ہو, تو وہ کتنا آسان ہے لوگوں کے لیے؟ سر دیکھیں میری تو یہ عادت ہے کہ ونس آئی ایم ان آفس تو ایک تو پرچی سسٹم نہیں ہوتا باہر, کوئی پرچی مجھے ضرورت جی ہاں جی ظاہر رش تو نیچرل سی بات ہے, لیکن پرچی سسٹم نہیں ہے. تو میں آفس میں موسٹلی اویلیبل ہوتا ہوں انٹل انلیس کوئی کہیں میٹنگ میں جانا پڑے, ادروائز آئی ایم اویلیبل. اور میرے دفتر میں جیسے میں نے کہا کہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے, اینی باڈی کین جسٹ واک ان, میں اویلیبل ہوں لوگوں کے لیے. ایک آپ نے شروع کیا تھا سلسلہ وہ کھلی کچہری والا, جی وہ بھی ایک کانسٹنٹ ایکسرسائز ہے جی, ہمارے ایسیز بھی کرتے ہیں, میں خود بھی کرتا ہوں. وہ مہینے میں پلان کرتے ہیں, مہینے ڈیڑھ بعد, وہ ڈیلی بیسس پہ کی نہ جا سکتی, بٹ ہمارا دفتر بھی سمجھے اوپن ہی ہے بالکل, اٹ از سارٹ آف اوپن کچہری, اینی باڈی کین جسٹ واک ان. تو یہ تھا آج کا جو انٹرویو ہے ہم نے کیا عرفان صاحب سے, اور بہت ساری معلومات آپ کو ملی, جس میں آپ کو جو ماگلا کا ایشوز آ رہے ہیں, جس میں فائر کے ایشوز آ رہے ہیں, اور اس کے بعد
جو بہت بڑا ایشو تھا روٹی کا اور نان کا جو ریٹ تھا، اور اس کے علاوہ ایک اور ایشو آ رہا تھا جو ٹرانسپورٹ کے کرائے تھے، عام لوگوں کے لیے کس طرح سے ریلیف فراہم کیا جا رہا ہے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، یہ آج کی ویڈیو میں آپ نے دیکھا۔ اگلی ویڈیو سے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔